بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے تین ہمنام بھائیوں کی۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے تین بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی، اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گئے لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گئے کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور اس سے کوئی حل مانگیں گے۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے سفر عام ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں ایسی ہی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا کہ بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک دم سے کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتاؤ کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں، یہ انہوں نے بیچ دی ہے اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، کہا کہ جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا کہ جناب علی ہم نے تو نہیں دیکھی تھی، البتہ اس کے نشان ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا ہے مگر دوسری طرف کا ویسے ہی موجود تھا، اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں جانور تو دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں تمہیں کل سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹی پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن تو کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات جا کر قاضی تک پہنچی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوایا اور پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی، اس نے کتا مارا اور اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا گائے بکری اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھی اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہی۔ میں نے اسی سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی عورت ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہے، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس سے اس کے باپ کی ملکیت سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ میں حرامی ہوں؟
تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہو تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا کہ مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کہ کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ اور اس بات پر آنے پر عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا ماجرا کیا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تھا تو اس عبداللہ کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا، اور اس کی پرورش کی۔ تو دوستو ایسی ہوتی ہے عربوں کی حکایتیں جس میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا تھا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حکمت برے ایسے بے شمار واقعات دیکھنے کے لیے پیارے اسلامی واقعات چینل کو ضرور لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔